کا ہوسٹ صداقت حسین، آپ دیکھ رہے ہیں واچ ٹائم ود ثاقب۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں تحریک انصاف کے سینئر رہنما شعیب شاہین صاحب۔ سر، آپ ابھی عدالت میں پیش ہوئے ہیں کہ آپ نے کہا کہ اٹارنی جنرل نے صرف انشاءاللہ کہہ کر ایک کو کیا ہے، تو آپ کو کتنا امید ہے کہ جلسہ 8 تاریخ کو ہوگا؟ دیکھیں، کورٹ نے کنٹمپٹ آف کورٹ کے اوپر پروسیڈنگ سٹارٹ کی ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس کو ہم سنجیدگی کے ساتھ لیں گے۔ جو طرز عمل ایڈمنسٹریشن اسلام آباد کا ہے وہ ہم اس کو آبزرو کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ ابھی ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ 8 کو ہوگا، لیکن پھر بھی یہ شکوک و شبہات موجود ہیں کہ یہ 7 تاریخ کو یہ کینسل کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر کیا یا نہ کیا، دونوں صورتوں میں ہم نے جلسہ کرنا ہے۔ کورٹ کو بھی بتا دیا ہے اور ہم نے اپنی پارٹی کو، اپنے لوگوں کو اور اپنے پارٹی ورکرز کو بھی بتا دیا ہے۔ لیکن میں نے ان کو، کورٹ کو یہی کہا ہے کہ جب تک ان کو آپ سزا نہیں دیں گے تو یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئیں گے، اور کورٹ نے کہا ہے کہ ہم اس کو سنجیدگی کے ساتھ اس حوالے سے ہم فیصلہ کریں گے۔ سر، عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو فوجی قیادت ذمہ دار ہوگی۔ سر، ایک طرف آپ مذاکرات کا پیغام بھیجاتے ہیں کہ ہم نے مذاکرات کرنے ہیں تو فوجی قیادت سے کرنے ہیں، اور الزام لگاتے ہیں تو فوجی قیادت سے۔ سر، اس سے تعلقات میں کشیدگی اور بڑھے گی نہیں؟ سر دیکھیں، تعلقات کی کشیدگی کا سوال نہیں ہے۔ طاقت کس کے پاس ہے آپ بتائیں؟ مجھے بتا دیں، محسن نقوی کو کس نے یہاں تعینات کیا ہے؟ وہ پی ایم ایل این میں کب تھا؟ اورنگزیب کو کس نے تعینات کیا ہے؟ جب آپ فیصلہ سازی اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں اور آپ پارٹی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تو ظاہر ہے جو ذمہ دار ہوگا ہم اس کا تعین کریں گے نا، ہم کہیں گے کہ وہی ذمہ دار ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کٹ پتلیوں سے بات کریں۔ ان کٹ پتلیوں کی حیثیت اور اختیار اور اقتدار کیا ہے؟ ان کو بات چیت کرنے کی اختیار ہے۔ آج اسٹیبلشمنٹ کہے کہ جا کر کے الٹے کھڑے ہو جاؤ تو الٹے کھڑے ہو جائیں گے، کہیں گے سیدھے کھڑے ہو جاؤ سیدھے کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ ان کو لائے وہ ہیں۔ میں اپنی بات نہیں کرتا، میاں جاوید لطیف سے پوچھیں وہ کیا کہتا ہے کہ ہمیں حکومت کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، جو ہمیں، جس نے ہمیں اسٹیئرنگ میں بٹھایا ہے، جو لے کر آئے ہیں وہی حکومت کو بچائیں گے جب تک چاہیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ جب، اچھا مجھے بتا دیں، ایک میں مثال دیتا ہوں، اے پی سی کا آپ نے کہا جی ہم کرنے جا رہے ہیں، ہم نے کہا ہم آئیں گے۔ جب ہم نے کہا ہم آئیں گے، 12 جولائی کو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا، 15 جولائی کو کس کے کہنے پہ عطا تارڑ نے جا کر کہہ دیا کہ جی ہم تو پی ٹی آئی پہ پابندی لگا رہے ہیں اور آرٹیکل 6 لگا رہے ہیں۔ اگر یہ اسٹیبلشمنٹ کے مہرے نہیں ہیں اور اگر ان کے پاس اپنا اختیار و اقتدار ہے تو اپنا دماغ استعمال کرتے نا، تو کدھر ہے کیبنٹ کا فیصلہ، کدھر ہے اتحادیوں کا فیصلہ؟ وہ ہوا ہی نہیں تھا، چونکہ کہا گیا کہ جائیں یہ بات کریں، کہہ دیا گیا کہ ماحول خراب کرنا ہے، وہ کر دیا انہوں نے۔ تو لہٰذا یہ ساری چیزیں ہیں کہ ہم کو الزام نہیں لگاتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ مجھے بتا دیں کہ آج یہ کوئی روٹین میٹر ہے، 60 بندے ٹرانسفر کیے ہیں پچھلے 1 سال کے اندر اندر، یعنی جو ان کی سیکیورٹی پہ معمور ہے، جو ان کا کھانا چیکنگ پہ معمور ہے، آپ کہتے ہو کہ یہ ہمیں نہیں چاہیے۔ سر، وہی عمران خان کہہ رہے ہیں سختیاں بڑھ گئی ہیں، تو اس سے کیا میسج دیا جا رہا ہے کہ جیل میں سختیاں بڑھا دی گئی ہیں اور فیض حمید کا معاملہ بھی زیر غور ہے، تو آنے والے دنوں میں مزید مشکلات میں اضافہ ہوگا؟ دیکھیں، ہمیں اس سے کوئی ڈر خوف نہیں ہے۔ ہمارا ایک آنیسٹ لیڈر ہے، پوری قوم ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ عمران خان پاکستان کی علامت ہے، پاکستان کی فیڈریشن کی علامت ہے اور پاکستان کا عوام کا حقیقی نمائندہ ہے۔ تو لہٰذا اس کے ساتھ جو زیادتیاں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پریکٹیکلی یہ پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں، پاکستان کی فیڈریشن کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آئین اور قانون کی بالادستی ہو، انصاف سب کے لیے یکساں ہو، اور قانون چند لوگوں کے ہاتھوں میں کھلونا نہ بن جائے اور جمہوریت ڈھکوسلا اور تماشا نہ بن جائے، تبھی یہ ملک آگے چلے گا۔ سر، کل شیر افضل مروت نے بیان دیا کہ عمران خان کو پچھتاوا ہے کہ جو جلسہ منسوخ ہوا ہے۔ سر، پہلے بھی عمران خان کے اوپر ایک الزام لگتا ہے یو ٹرن کا، پھر اس طرح کے سر تاثرات سے سر اس الزامات میں اور تقویت نہیں بڑھتی سر؟ یہ آپ انہیں سے پوچھیں، میرا خیال ہے میں ان کی باتوں کا جواب نہ دوں تو بہتر۔ اور سر، یہ جو اس وقت پارٹی میں تقسیم نظر آ رہی ہے سر، کے پی کے میں مختلف، یہ عاطف خان کو بھی عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے، تو سر علیمہ خان بھی الزام لگا رہی ہے، تو یہ تقسیم کون پیدا کر رہا ہے سر؟ اس کا ذمہ دار کون ہے سر؟ کوئی بھی تقسیم نہیں ہے، ڈفرینس آف اوپینین ہر پارٹی میں ہوا کرتا ہے، یہ ایک پازیٹیو روایت ہوتی ہے۔ میں آپ جب 4 بندے کھڑے ہیں تو ہم ایک ہی بات چاروں نہیں کریں گے، ہمارے درمیان اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اختلاف کسی اچھے مقصد کے لیے ہونا چاہیے۔ ہم پارٹی میں متحد ہیں، جو بڑے بڑے لوگ آئے تھے اور وہ فن خان تھے، وزیر اعلیٰ رہے، کوئی کیا رہا، کوئی جہانگیر ترین جس کے پاس جہاز اور پتہ نہیں علیم خان، کیسے کیسے لوگ تھے، وہ عبرت کا نشان بن گئے ہیں، لہٰذا وہ سب بھاگ گئے۔ اب اس وقت صرف ایک ہی پارٹی ہے، وہ ہے پی ٹی آئی، ایک ہی لیڈر ہے، وہ عمران خان، باقی سب ورکرز ہیں اور الحمدللہ متحد ہیں۔ سر، لاسٹ کویشچن سر، جو حکومت ہے سر وہ عینی ترمیم لانا چاہ رہی ہے، جوڈیشل پیکج کی بات کر رہی ہے سر، جج جو ہے ان کی تعداد میں اضافے کی بات کی جا رہی ہے، تو سر یہ حکومت کون سی خواہش ہے جو وہ پورا کرنا چاہ رہی ہے اس ترمیم کے ذریعے؟ دیکھیں، انشاءاللہ یہ ناکام و نامراد ہوں گے، یہ کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔
آج پورے ملک میں آگ لگی ہوئی ہے, بلوچستان جل رہا ہے, اور ان کٹ پتلیوں کو اتنی شرم و حیا نہیں ہے کہ بجائے بلوچستان کے ایشو کو ریزالو کریں, اس کے اوپر ڈیبیٹ کریں, ڈسکس کریں, ان کو بس وہ پیکیج کی, ججز کی تعداد بڑھانے کی, ججز کے اوپر اٹیک کرنے کی, ججز کی عمریں بڑھانے کی, یا ان کی چیف جسٹس کے ٹینیور ایکسٹینڈ کرنے کی صرف پڑی ہوئی ہے. بیسیکلی پی ایم ایل این اور اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ اس کرپٹ سسٹم کو بچا سکتا ہے تو صرف قاضی فائزہ. یہ ایک پرسیپشن ہے ان کی, حالانکہ یہ غلط فہمی ہے ان کی. ابھی بھی تو قاضی فائزہ بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن 8 ججز نے اپنا فیصلہ دے دیا نا, تو لہٰذا وہ اس کے پیچھے یہ لگے ہوئے ہیں, لیکن یہ کر نہیں پائیں گے انشاءاللہ.